بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا قصہ شیئر کریں گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کے چینٹے نمازیوں پر پڑتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے، نمازیوں پر چینٹے پڑتے دیکھا تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس آئے، دیکھا کہ ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا، یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا، امیر المؤمنین نے نمازیوں پر چینٹے پڑتے دیکھا تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المؤمنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے باہر انتظار فرما رہے تھے۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا چیف جسٹس تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ اس کے بعد قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر فرماتا ہے، سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ اسی دوران ابی کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس کہتے ہیں، یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر پرنالہ ناصب کر دے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پر پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب نے پوچھا، اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیے۔ چشم کائنات نے دیکھا، وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کے دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المؤمنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔